فنڈ کیا نوجوانوں کو، اسپورٹس کے سامان دیے. ذرا بتائیں کون کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو اس سال آپ نے شیڈیول دی ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب سے؟ یہ پوری ایک لسٹ ہے ہماری، اس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. بتانا چاہیں گے بلوچستان کی عوام کو جشن مکران، جس میں ہم نے یہ تینوں جو ڈسٹرکٹ تھے گوادر، پنجگور اور کیچ، ہوسٹ کیا ہم نے گوادر میں ان کو. ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین سپورٹ پر زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے. میری یہ ڈریم ہے کہ بلوچستان کی خواتین اس لیول پہ آئیں جہاں ہمارے وائس ہے. جب بھی کوئی آپ ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو تنقید کرنے والے بھی آ جاتے ہیں. ہم پورا اپنا ٹائم جو ہے عوام کو سرو کرنے میں یوٹیلائز کر رہے ہیں. السلام علیکم، نظر بام بلوچستان پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھیل اور کھلاڑی، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد خان کاکڑ. ناظرین، اس وقت بلوچستان میں کھیلوں کا سیزن چل رہا ہے. جس گراؤنڈ کی طرف آپ جائیں وہاں پر آپ کو کھیل کے مقابلے نظر آئیں گے. آج ہم موجود ہیں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو ان سارے کھیلوں کے ایونٹس کا انعقاد کر رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے مشیر کھیل مینا مجید بلوچ صاحبہ. تھینک یو سو مچ فار ٹائم اینڈ ویلکم ٹو دس شو. میم یہ بتائیں سب سے پہلے کہ بلوچستان میں کافی ایک رکاوٹ کے بعد کافی ٹائم بعد ایکٹیویٹیز نظر آئیں کھیلوں کے حوالے سے، اور کافی ساری ایکٹیویٹیز آپ کر رہی ہیں. ذرا بتائیں کون کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو اس سال آپ نے شیڈیول دی ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. دوسرا یہ کہ پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی اب تک ہم نے کیا کیا ہے اور آگے ہم کیا کرنے والے ہیں. ہم نے بہت سارے بلوچستان کے ڈسٹرکٹس اینڈ ڈویژنس میں کھیلوں کے پروگرامز کروائے، اور وہ میگا لیول پہ تھے. جشن مکران، جس میں ہم نے یہ تینوں جو ڈسٹرکٹ تھے گوادر، پنجگور اور کیچ، ہوسٹ کیا ہم نے گوادر میں ان کو، وہاں بچوں کو کھلایا. اس کے علاوہ خضدار میں جشن خضدار کے نام سے زیارت میں ہمارا فٹ بال کا میگا فیسٹیول تھا. اس کے علاوہ ہم نے انٹر کالجز لڑکیوں کے ہم نے اسپورٹس کے ایونٹس کروائے. کالجز کو سپورٹ کیا، یونیورسٹیز کو ہم نے اسپورٹس آئٹمس دیے، کالجز کو ہم نے اسپورٹس آئٹم دیے. پورے رمضان میں تھرو آؤٹ رمضان ہم نے جو دیہی علاقے، جو رورل ایریاز ہیں، وہاں ہم نے فنڈ کیا نوجوانوں کو، اسپورٹس کے سامان دیے، کھیلنے کا ان کو موقع دیا. تو 23 مارچ کو ہم نے پورے بلوچستان میں ایک ساتھ 36 ڈسٹرکٹس میں ایک ساتھ ہم نے 23 مارچ کو سیلیبریٹ کیا. پورا ایک ہفتہ ہمارا 23 مارچ کی سیلیبریشن تھی. پھر میگا جو ہمارا ایونٹ تھا یہ ادھر کوئٹہ میں ہوا. قائد اعظم گیمز ہم بلوچستان کے ہم نے بچوں کو بھیجا کھیلنے کے لیے. بہت سارے گولڈ میڈل، سلور میڈل اور وہ لے کے آئے وہاں قائد اعظم گیمز میں. اس کے علاوہ نیشنل گیمز کی ہم نے تیاریاں کی جو سندھ میں ہونے تھے، پھر آخری ٹائم پہ وہ کینسل ہوئے. تو لیکن ہم نے پوری ٹرائلز اور تیاریاں اپنی طرف سے یہاں کی. ابھی سی ایم گولڈ کپ کا ہم نے وہ اعلان کیا ہے، اور 1 جولائی سے یہ شروع ہونے والا ہے. اور فٹ بال کی چیف منسٹر کے نام سے گولڈ کپ ہے پورے آل پاکستان لیول پر، جس میں 4 صوبوں کے ساتھ ساتھ ڈپارٹمنٹل کی بھی ٹیمز ہوں گی. پورے بلوچستان سے، سندھ سے، پنجاب سے، KPK سے ہم یہاں ہوسٹ کریں گے بلوچستان میں. اس کے علاوہ چھوٹے بڑے بہت سارے ہم نے اسپورٹس کے اس طرح کے ایونٹس کیے ہیں، اور ہم نے اپنے لڑکیوں کو بھی ایکول پارٹیسپیشن دی ہے. اس کے علاوہ ہم نے بھی بجٹ اپروڈ ہونے کے بعد ہم نے پورا اپنا کیلنڈر بنایا ہے کہ ہم نے اس سال کیا کرنا ہے. تو اس کیلنڈر میں ہم نے تمام ڈویژنز میں پھر ڈسٹرکٹ سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس علاقے کی ریکوائرمنٹ کے مطابق، کیونکہ کہیں پہ فٹ بال کو پسند کیا جاتا ہے، کہیں پہ کرکٹ کو پسند کیا جاتا ہے، کہیں پہ کسی اور کھیل کو پسند کیا جاتا ہے. تو وہاں نوجوانوں کی ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے یا ان کی ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس حساب سے کیلنڈر سیٹ کیا ہے اپنے پورے سال کا، جس میں ہم تمام ڈسٹرکٹس ڈویژنس کو ایکول پارٹیسپیشن دینے جا رہے ہیں. یہ ہم نے پوری اپنی سال کی یہ اپنی کیلنڈر بنائی ہے. تو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے کچھ میں شیئر کرنا چاہوں گی آپ کے ساتھ کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. آل پاکستان جو ہماری CM گولڈ کا فٹ بال ٹورنامنٹ جو ابھی شروع ہونے والا ہے. اس کے علاوہ ٹیلنٹ ہنٹ کی ہماری ایک پروگرام ہے جو انٹر اسکولز. دیکھیں، میں سمجھتی ہوں ٹیلنٹ ہنٹ بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ ہو کہ بلوچستان کی طول عرض میں آپ کے پاس وہ کون سے ہیرے ہیں، وہ کون سا ٹیلنٹ ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. تو اسکول سے ہم
شروع کریں کہ ہمیں پتہ ہو. اس کے بعد ہم اپنے کوچز کے تھرو ان کی ٹریننگز کروائیں گے. اس کے بعد پروونشل لیول پر پھر نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لیول پر ہماری خواہش ہے کہ بلوچستان کے نوجوان جائیں. تو تھرو دس ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام جو ہمارا انیشیٹو ہے, اس کے علاوہ آل پاکستان سی ایم گولڈ کپ ہاکی ٹورنامنٹ ہم کروانے جا رہے ہیں. اور انڈیپینڈنس ڈے پہ ہماری فیسٹیول ہے پورے بلوچستان میں. ہم بلوچستان کی 36 ڈسٹرکٹ اور 8 ڈویژن میں ہم انشاءاللہ 14 اگست جو ہمارا نیشنل ڈے ہے اس کو سیلیبریٹ کریں گے. اس کے بعد نیشنل والی بال چیمپئن شپ ہم کروانے جا رہے ہیں اس سال. شوب ڈویژن میں اسپورٹ فیسٹیول, لورالائی ڈویژن میں اسپورٹس فیسٹیول, کلار ڈویژن میں اسپورٹس فیسٹیول اور انٹر یونیورسٹیز اسپورٹ فیسٹیول. ہم بلوچستان کے تمام یونیورسٹی چاہے لڑکیوں کے ہیں چاہے لڑکوں کے ہیں ان کے درمیان ہم ایک میگا ایونٹ کروانے جا رہے ہیں انٹر یونیورسٹی اسپورٹ فیسٹیول کے نام سے. نیشنل ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ, آل پاکستان سی ایم گولڈ کپ کرکٹ ٹورنامنٹ, آل پاکستان وومن فٹ بال ٹورنامنٹ, آل بلوچستان کک باکسنگ ٹورنامنٹ, نیشنل باسکٹ بال چیمپئن شپ, نیشنل کراٹے چیمپئن شپ, آل بلوچستان انڈر 19 کرکٹ ٹورنامنٹ گوادر میں کرنے جا رہے ہیں. تو یہ پوری ایک لسٹ ہے ہماری. اس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ اپنے چینل کے توسط سے اگر وہ بتانا چاہیں گے بلوچستان کے عوام کو. تو یہ تمام تر ہماری ایکٹیویٹیز ہیں جو اس سال ہم کروانے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور ہم نے پورا اپنا کیلنڈر سیٹ کیا ہے. اس میں باہمی مشاورت کے ساتھ جو جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے, تو مل کے ہم نے یہ بنایا ہے. اچھا میم, اس بار ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین اسپورٹ پر زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے. جب ہم نے ماضی میں دیکھا ہے اتنی ترجیح نہیں دی. سال میں اگر 1-2 ان کے ایونٹس ہوئے تو ٹھیک, نہیں تو نہیں ہوتے. وومنس گیم ہوئے بلوچستان میں خواتین کے, آپ کے نام سے فٹ بال ٹورنامنٹ بھی ہوا خواتین کے لیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز کرا کے خواتین جو ہم چاہ رہے کہ بلوچستان کے جو پلیئرز ہیں وہ انٹرنیشنلی جائیں تو ان کو فائدہ مل سکے گا ان سے؟ دیکھیں, جس ملک میں جس صوبے میں آپ کی خواتین کی جو پاپولیشن ہے وہ 52% ہو, تو وہاں چاہے وہ اسپورٹس ہو چاہے کوئی بھی میدان ہو, آپ اوائڈ نہیں کر سکتے خواتین کو. ہم نے دیکھا ہے پوری دنیا میں خواتین نے چاہے اسپورٹس ہو چاہے کوئی بھی میدان ہو اپنا لوہا منوایا ہے. تو بلوچستان میں تھوڑا سا اسپورٹس کو لے کر خواتین کا اس طرح سے رجحان نہیں ہے. تو میرا یہ ویژن ہے بطور خاتون, میری یہ ڈریم ہے کہ بلوچستان کی خواتین کو ہم اسی طرح اس لیول پہ آئیں جہاں ہمارے بوائز ہیں. تو اسی تناظر میں ہم نے یہ جتنے بھی ایونٹس کروائے فٹ بال کی, ہماری یہ بھی ایونٹ جو 2 دن پہلے اختتام پذیر ہوا. اس کے علاوہ ہم نے کالجز میں لڑکیوں کے اسپورٹ کے ایونٹس کروائے بلوچستان کی دور افتادہ علاقے جیسے کیچ ہو گیا, باقی ہو گئے. تو بالکل میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں فیسلٹیز دینے کی ضرورت ہے, اپرچونیٹیز دینے کی ضرورت ہے, سب سے بڑھ کر انکریج کرنے کی ان کو ضرورت ہے. میں خود جاتی ہوں بچیوں کے ساتھ کھیلتی ہوں, چاہے باسکٹ بال ہو چاہے کرکٹ ہو چاہے آرچری ہو. یہ صرف ایک پیغام دینا ہے بلوچستان کی خواتین کو, بلوچستان کی بچیوں کو, تاکہ وہ انکریج ہوں. ایک پازیٹیو میسیج جائے کہ ہماری بچیاں اس فیلڈ میں بھی آ سکتی. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو مواقع پرووائڈ کریں جو آگے آئیں. سریاب میں ہماری فٹ بال کی جو بڑا ٹیلنٹ ہے وہ بچیوں میں فٹ بال کا, اور ہماری جو مکران ہے وہاں کرکٹ کا ہے, وہ کرکٹ زیادہ کھیلتی ہیں. جو ہماری بچیاں ہیں گوادر میں پھر وہ فٹ بال کھیلتی ہیں, ریسٹ آف بلوچستان. لیکن یہ ہے کہ ان کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے, آگے لانے کی ضرورت ہے, کیونکہ قبائلی صوبہ ہے آپ کا بلوچستان جہاں اسپورٹس میں بچیوں کو جانے کی اس طرح سے شاید اجازت نہیں ہوتی. تو ہمیں ایگزامپل سیٹ کرنا ہے. بالکل میم, آپ اپنے خواتین کی بات کی تو جب ابھی ٹورنامنٹ چل رہا تھا فٹ بال, تو ہم نے وہاں سے بات کی تو جو ایسوسیشن نے کہا کہ ہمارے پاس خواتین کوچز کی تھوڑی سی کمی ہے بلوچستان میں. تو ایک خاتون تھی, شاید آپ سے ان کی ملاقات بھی پہلے ہوئی ہے, فرحان ناز کے نام سے نوشکی کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ 95 گولڈ میڈل میں نے حاصل کیے ہیں. تو اگر ڈپارٹمنٹ چاہے تو شاید میرے خیال سے آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ سے ملاقات ہوئی یا نہیں, کیا اس طرح خواتین کو بھی آگے لا جائے, ان کی اسکلز جو بھی لیے جائیں گے, کیونکہ 2024 میں فیفا ورلڈ کپ میں وہ پاکستان کی نمائندگی کر چکی ہے. تو ایسے خواتین کو بھی ساتھ میں رکھا جائے گا, کیونکہ اکثر ایسے پلیئرز ہم دیکھتے ہیں جو مایوس ہو جاتے ہیں. دیکھیں, فرحان ناز سے میں ملی, میں نے بلکہ ان کو بلایا تھا, جو ان کی وہ اچیومنٹس تھے انہوں نے بتایا. بڑا فخر ہمیں محسوس ہوتا ہے اس طرح اپنی بچیوں پہ.
میں نے ان سے کہا تھا کہ ہماری جابز آنے والی ہیں، کوچز کا یہ ہوتا ہے کہ تھرو پبلک سروس کمیشن ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں سے کلیئر کرنا ہوتا ہے، ڈپارٹمنٹ کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے کہ اگر وہ اعزازی طور پر بھی کسی کو دینا چاہے تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں، آپ رولز کو بلڈوز نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان کو سپورٹ کریں گے، کہیں نہ کہیں ان کو ایڈجسٹ کریں گے، لیکن ہماری اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی جابز یہ ساری چیزیں اب ہونے والی ہیں۔ میں نے ان سے کہا تھا آپ تھوڑا سا ویٹ کریں، ہم فراناز جیسی تمام بچیوں کو اپنا وہ کریں گے، اس میں انگیج کریں گے، ان کی جو صلاحیت ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم نے پہلی دفعہ اپنے رول آف بزنس چینج کیے، امینڈمنٹ اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں ایڈ کی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو گولڈ میڈلسٹ ہوگا، دیکھیے یہ ریکوائرمنٹ ہم نے ضروری کی ہے کہ وہی ڈی ایس او اپوائنٹ ہو سکتا ہے اسپورٹ کے ڈپارٹمنٹ میں۔ دیکھیے اس سے پہلے جتنے بھی ڈی ایس اوز اور ہمارے اس طرح کے جو آفیسرز ہیں، سوری ٹو سے، لیکن ان میں وہ شاید کچھ چیزوں کی کمی ہے، کچھ صلاحیتوں کی کمی۔ اس کی وجہ یہ دیکھیں رائٹ پرسن ٹو بی رائٹ پلیس اس کے لیے ضروری ہے۔ اب اگر کہیں پہ کسی کو ڈاکٹر ریکروٹ کرتے ہیں تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈگری تو ہو میڈیکل کی، یہ تو نہیں کہتے کہ آپ کے پاس انجینئرنگ کی ڈگری ہو، ہم نے آپ کو ڈاکٹر اپوائنٹ کرنا ہے۔ تو اسی طرح اسپورٹس بھی ایک فیلڈ ہے جس میں ٹیکنیکل چیزیں ہیں، تو وہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ریلیونٹ فیلڈ کے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ ضرور ایڈ کریں۔ تو ہم نے ابھی رول آف بزنس میں یہ چیزیں بہت کمپلسری کی ہیں کہ ہمارے جو گولڈ میڈلسٹ ہیں بلوچستان کے، جو سلور میڈلسٹ ہیں، جب وہ آ کے کوچز یہاں اپوائنٹ ہوں گے، ڈی ایس اوز اپوائنٹ ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر سرو کریں گے، اس سے ہمارا ڈپارٹمنٹ اسٹرینتھن ہوگا، ہم ان کے صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو یہ پہلی دفعہ ہم نے کیے ہیں، اس سے پہلے نہیں تھے۔ اچھا میم، بینگ ایز اے فیمیل آپ اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہی ہیں، کافی سارے آپ کی ایکٹیویٹیز بھی ہم دیکھتے نظر بھی آتے ہیں، تو کتنا ٹف ہوتا ہے آپ کے لیے یہ سارا پروسیجر کرنا؟ اور جب بھی کوئی آپ ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو تنقید کرنے والے بھی آ جاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا، ایسا ہونا چاہیے، ان سب ساری سچویشن کو ہینڈل کرنا آسان ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے؟ کبھی تو ڈسہارٹ نہیں ہوتا کہ اتنا کام کرنے کے باوجود بھی اپریسیشن چاہے اپوزیشن ہو، چاہے سوشل ورکر ہو، چاہے میڈیا ان کی طرف سے نہیں ہے، یا سوچتے ہیں کہ بیٹھ جائے بس چھوڑ دے سارا کام؟ دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ پولیٹکس اٹ سیلف بہت ٹف جاب ہے، دوسرا خواتین کا پولیٹکس میں، اس کے علاوہ آپ عوام کو سرو کریں۔ دیکھیں سب کو تو خوش نہیں کیا جا سکتا، یہ بہت آبویس بات ہے، اٹس ویری نیچرل کہ آپ سب کو تو خوش نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم اگر آپ سے 4 لوگ بھی مستفید ہو رہے ہیں اور آپ کا جو مقصد ہے وہ مثبت ہے، آپ بلوچستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے لوگوں کو سرو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے وہ معنی رکھنا چاہیے۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیں جب تک آپ کی مخالفت نہیں ہوتی تو آپ وہ کرتے نہیں ہیں۔ تو میں بالکل بھی مخالفت سے نہ گھبراتی ہوں نہ تنقید سے، میں بلکہ مثبت تنقید کو انکریج کرتی ہوں۔ دیکھیں جب آپ پہ تنقید ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے ضرور کوئی بھی انسان کامل نہیں ہے کہ وہ جو کر رہا ہے وہی صحیح 100% پرفیکٹ ہو، لیکن تنقید کے آڑ میں آپ زہر افشانی کریں اور کسی کو پازیٹیو کام کرنے سے روکیں تو وہ غلط ہے۔ ڈسہارٹ ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، کیوں نہیں ہوتے، انسان ہیں، ڈسہارٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ ڈسہارٹ والا جو پورشن ہے وہ کم ہے۔ ہم زیادہ موٹیویٹڈ ہیں کیونکہ ہم جس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ قبائلی پریشر بھی ساتھ ہوتا ہے؟ نہیں، قبائلی پریشر تو سچ نہیں ہے، لیکن میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اللہ نے یہ موقع دیا ہے، اس کرسی پہ بیٹھے ہیں تو کچھ کریں اپنے لوگوں کے لیے۔ ہم اپنا ٹائم ڈسہارٹ ہونے میں ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اس ٹائم کو پازیٹیو یوٹیلائز کیا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ بلوچستان کی پولیٹیکل خواتین میں مجھ سے زیادہ تنقید کسی پہ نہیں ہے، آج میں آپ کے سامنے اور اسی جذبے کے ساتھ کام کروں، دیٹ مینس کہ میں ان نیگیٹو جو مخالفت ہے اس سے میں اثر انداز نہیں ہوتی، اور میں بہت موٹیویٹڈ ہوں۔ میں نے ایگزامپل سیٹ کرنا ہے بلوچستان کی باقی تمام خواتین کے لیے کہ خواتین بھی اسی طرح کام کر سکتے ہیں، بلکہ میں سمجھتی ہوں مردوں سے زیادہ خواتین محنت کریں، کیونکہ ہم اپنے گھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، دفتر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، عوام کے ساتھ بھی جا کے مل رہے ہوتے ہیں، وزٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، انٹرویوز بھی دے رہے ہوتے ہیں، اسمبلی میں ہوتے ہیں،
ہم پورا اپنا ٹائم جو ہے عوام کو سرو کرنے میں یوٹیلائز کر رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اسٹرینتھ ہے ہماری اور ہم ثابت کر رہے ہیں دنیا میں, پورے بلوچستان میں. بالکل, جب ظاہر ہے جب ایک طرف تنقید والے تو سپورٹ کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. لاہور قلندرز کی ٹیم پہلی بار آئی ہیں تو بلوچستان حکومت کا اس میں سپورٹ رہا, کیا کیا فیسلیٹیشن آپ لوگوں نے دی, بڑا اچھے ٹرائلز ہوئے, کافی سلیکشن ہوئی بلوچستان سے, اس حوالے سے ذرا بتائیں. دیکھیں, لاہور قلندر پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تحت بلوچستان آئے. انہوں نے بلوچستان سے آغاز کیا, ہم اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. عاطف رانا صاحب خود آئے اپنے ٹیم کے ساتھ, بلوچستان سے انہوں نے شروعات کی. اسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے بھرپور تعاون کیا ان کے ساتھ. جتنے بھی یہ ٹرائلز ہوئے ان کے لیے فیسلٹیز دینا, نوجوانوں کو اکوموڈیٹ کرنا جو آئے تھے پلیئرز, اور اس کے علاوہ میڈیا کوریج, جتنا کچھ بھی تھا یہ ایکسپینسز حکومت بلوچستان نے بھرپور اس میں کوشش کی, اپنا تعاون دیا ان کو. ہمارے ڈی جی اور اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیسر ان کے ساتھ رہے یہ جب تک یہاں کوئٹہ میں تھے. اس کے علاوہ میں خود گئی ہوں, میں نے ٹرائلز دیکھے ہیں, وزٹس میں ان کے ساتھ گئی ہوں, میڈیا کانفرنسز میں گئی ہوں, چاہے بیوٹمز ہو چاہے بلوچستان یونیورسٹی ہو. تو ہم انکریج کرتے ہیں, ہم ہر اس ٹیم کو, ہر اس آرگنائزیشن کو, ہر اس شخص کو انکریج کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں جو بلوچستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. اب جاتے جاتے میم ان خواتین کو, ان پلیئرس کو یا جو پولیٹکس میں آنا چاہتی ہیں, یا وہ جو اسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں آپ کے پلیئرز ہیں جو مستقبل روشن کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کوئی پیغام نظر بام بلوچستان کی نظر سے آپ دینا چاہیں؟ دیکھیں, میرا صرف ایک ہی پیغام ہے کہ ڈیڈیکیشن آپ کی, کہ آپ ڈیڈیکیٹڈ ہوں, آپ فوکس ہوں, اور آپ نے سب سے تو بڑی بات یہ کہ ہمت کرنا ہے اور آگے آنا ہے, چاہے وہ اسپورٹس ہو چاہے پالیٹکس ہو. دل چھوٹا نہیں کرنا. خواتین کے لیے راہیں اتنی آسان نہیں ہیں, لیکن آپ نے اپنی راہیں خود آسان بنانی ہے. اپنی جو آپ کی ڈیڈیکیشن ہے, جو ہارڈ ورک ہے, خود پہ سب سے پہلے کہ اعتماد کرنا ہے. پالیٹکس بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا باقی جو فیلڈز ہیں زندگی کے. میں تو سمجھتی ہوں پالیٹکس اور زیادہ اہم ہے, جس میں خواتین نے ہی باقی خواتین کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے تھرو پالیسی میکنگ, جس میں آپ پارٹ ہو سکتے ہیں جب آپ پالیٹکس میں آتے ہیں. تو اپنی جگہ خود بنانی ہے اور کسی سے کوئی بڑی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی, خود پہ اعتماد کرنا چاہیے. خواتین کو ہم حکومت سے بھی ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں. نہیں, حکومت پہ تو رکھتے ہیں, ہماری حکومت ہے, لیکن ویسے جنرلی کہہ رہی ہوں کہ خواتین کو سب سے پہلے خود پہ اعتماد ہونا چاہیے. جب آپ کو خود پہ اعتماد نہیں ہوتا تو جتنا بھی آپ کو کوئی سپورٹ کرے آپ نہیں کر سکتے کچھ. خود پہ اعتماد ہو کہ میں کر سکتی ہوں اور میں کسی سے کمتر نہیں ہوں, خود پہ اعتماد ہونا چاہیے. اسپورٹس سے میں اسپورٹس کے لیے یہ پیغام دینا چاہوں گی اسپیشلی لڑکیوں کو کہ اسپورٹس میں بھی ہمیں خواتین کی ضرورت ہے. اور بلوچستان میں ہم دیکھتے ایک ویکیوم ہے, ماشاء اللہ ہماری ہزارہ کمیونٹی سے بچیاں بہت ایکٹیو ہیں اسپورٹس میں, وہ بہت آگے آ رہی ہیں, لیکن باقی ریسٹ آف بلوچستان میں ہم دیکھتے اس طرح سے نمائندگی نہیں ہے. تو میں انکریج کروں گی اپنی بچیوں کو کہ ضرور اسپورٹس میں آئیں, اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے حکومت بلوچستان سے, اسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے ہماری تمام تر سپورٹ آپ لوگوں کے ساتھ ہے. میرے آفس کے دروازے کھلے ہیں, جس نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے کسی بھی ایشو پہ, چاہے وہ اسپورٹس کا ہے, چاہے وہ یوتھ افیئرس کا ہے, چاہے جو بھی ہو, آئی ایم اویلیبل فار یوتھ بلوچستان. تو اچھا میم, آپ کے ڈپارٹمنٹ میں ابھی اب یاد آیا جاتے جاتے, یوتھ پالیسی ہوئی جس کا باقاعدہ تقریباً امپلیمنٹ ہوئی ہیں ابھی تک یا نہیں ہوئی ہیں؟ یوتھ پالیسی ہماری اپرووڈ ہوئی ہے کیبنٹ میں. اس کے بعد یوتھ پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہماری ایک پروجیکٹ ہے, سوشو اکنامک پروجیکٹ ہے فار اسٹرینتھننگ دا یوتھ بلوچستان. تو اس پروجیکٹ کے انڈر بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں انڈر دس پروجیکٹ, جس میں ڈیجیٹل اسکل کو امپروو کرنا ہے اور ڈیجیٹل اسکل دینی ہے ہم نے بلوچستان کے نوجوانوں کو. بلوچستان کے نوجوانوں کو اس قابل بنانا ہے کہ انٹرنیشنلی نیشنلی جاب مارکیٹ میں ان کی ڈیمانڈ ہو, کیونکہ ضروری ہے آپ کے پاس کوالٹیز ہوں, آپ کے پاس وہ ہنر ہو. تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ اس چیز کی کمی ہے بلوچستان میں, اس کمی کو پورا کریں گے. اور اس کی بھی اسی مہینے انشاءاللہ پروگرام اسٹارٹ ہونے والی ہیں, باقاعدہ انوگریٹ ہو گیا ہے ہمارا یہ پروگرام. انشاءاللہ ہم اس کی اپڈیٹس پھر دیتے رہیں گے جس طرح سے ہماری ایونٹس آرگنائز ہوں گی انشاءاللہ. تو یہی پیغام ہے کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو کہ پازیٹیو رہیں, اپنے وقت کو صحیح یوٹیلائز کریں, بلوچستان کے لیے کارآمد ہوں, پاکستان کے لیے کارآمد ہوں.
اور اپنے ملک کے لیے اپنے صوبے کے لیے سرو کریں. بالکل, بہت شکریہ میڈم آپ کے ٹائم دینے کا. ہمارے ساتھ موجود تھی مشیر کھیل مینا مجید بلوچ صاحبہ جنہوں نے ڈیٹیلنگ میں ہمارے ساتھ بات چیت کی اسپورٹس کے حوالے سے, کیا کیا ایکٹیویٹیز ہونے والے ہیں اور دیگر جو اسپورٹس کے ایونٹس ہیں, یوتھ پالیسی سے ریلیٹڈ, وہ سارے ہمارے ساتھ کی. ہم ونس اگین تھینک یو سو مچ میم. نظر باب بلوچستان سے اپنے میزبان محمد خان کاکڑ کو اجازت دیجیے گا. پھر ملیں گے پروگرام کھیل اور کھلاڑی کے ایک اور مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.